زیر نظر کتاب دی ریور آؤٹ آف ایڈن، عدن سے پھوٹتا دریا، از رچرڈ ڈاکنز۔ باب اول، ڈیجیٹل دریا۔ تمام لوگوں کی اپنے قبیلوں کے اجداد کے حوالے سے رزمیہ روایات ہوتی ہیں، اور یہ روایات اکثر مذہبی رسومات میں ڈھل جاتی ہیں۔ لوگ اپنے اجداد کا احترام کرتے ہیں، بلکہ انہیں پوجنا بھی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مافوق الفطرت دیوتاؤں کے بجائے حقیقی اجداد ہی زندگی کی تفہیم کی کلید ہیں۔ پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کی اکثریت اپنی عمر کی پختگی سے پہلے ہی مر جاتی ہے۔ ان کی جو اقلیت زندہ رہ جاتی ہے، پھر وہ اپنی نسل آگے بڑھاتی ہے، حتیٰ کہ ابھی سے 1000ویں نسل کے بعد ایک معمولی اقلیت ہی زندہ رہ پائے گی۔ یہ معمولی اقلیتوں کی اقلیت ہی ہے جسے بجا طور پر نسلی اشرافیہ کہہ سکتے ہیں، اور یہی وہ سب کچھ ہیں جنہیں مستقبل کی نسلیں اپنے اجداد قرار دے سکیں گی۔ اجداد نایاب ہیں جبکہ نسلیں عام ہوتی ہیں۔ ہر نامیاتی وجود جو کبھی ذی حیات رہا ہے، خواہ وہ تمام جانور ہوں، نباتات ہوں، یا سارے بیکٹیریا، یا سارے فنگی، رینگنے والی اشیاء ہوں، یا اس کتاب کے قارئین، وہ اپنے آباء و اجداد پر غور کرنے کے بعد فخریہ طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اجداد میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس کی موت نوزائیدگی میں ہوئی ہو۔ وہ تمام کے تمام بلوغت کی عمر کو پہنچنے، اور ان میں سے ہر ایک نے کم از کم کسی ایک صنف مخالف کو حاملہ کیا ہے۔ ہمارے اجداد میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جو کم از کم ایک بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا ہو، یا کسی وائرس میں مبتلا ہو کر مرا ہو، یا کسی پہاڑ کی چوٹی سے گر کر ہلاک ہوا ہو۔ ہمارے اجداد کے ہزاروں معاصرین بھلے ہی ایسا کرنے میں ناکام رہے ہوں، لیکن ہمارے اجداد میں سے کوئی ایک بھی ناکامی سے ہمکنار نہیں ہوا۔ یہ بیانات روز روشن کی طرح عیاں ہیں، تاہم ان سے کئی باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں، کئی ایسی باتیں جو عجیب اور غیر متوقع ہیں، کئی سے وضاحت ہوتی ہے، اور کئی حیران کن ہیں۔ یہ تمام باتیں اس کتاب کا موضوع ہیں۔ چونکہ تمام نامیاتی وجود اپنے جینز اپنے اجداد سے حاصل کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں، نہ کہ اپنے اجداد کے ناکام محاصرین ہے، لہٰذا تمام نامیاتی وجود کامیاب جینز کے حامل ہونے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ان کے پاس بھی بقا اور تولید کی وہ صلاحیت موجود ہے جو جد بننے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نامیاتی وجود بخوبی ڈیزائن شدہ مشینیں بنانے کے لیے درکار جینز کے وارث ہونے کا رجحان رکھتے ہیں، یعنی ایک ایسا جسم جو فعال ہے، وہ گویا جد بننے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ بائیں وجہ، پرندے اڑنے میں، مچھلی تیرنے میں، بندر درخت پر چڑھنے میں، اور وائرس پھیلنے میں طاق ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہم زندگی سے جنسی ملاپ سے اور بچوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ بلا استثناء ہمیں اپنے تمام جینز اپنے کامیاب اجداد کے غیر شکستہ سلسلہ نسب سے ملے ہیں۔ دنیا ایسے نامیاتی وجودوں سے بھری پڑی ہے جن کے پاس جد بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ ایک جملے میں کہوں تو یہی ڈارونزم ہے۔ بلا شبہ ڈارون نے اس سے کہیں زیادہ کہا ہے، اور آج ہم اس سے کہیں زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ یہ کتاب اسی نقطے پر نہیں رک جاتی ہے۔ گزشتہ پیراگراف کو غلط طریقے سے سمجھنے کا ایک قدرتی اور انتہائی مؤثر طریقہ بھی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک دلچسپ خیال یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اجداد نے کامیاب چیزیں انجام دی ہیں، اس لیے نتیجتاً جو جینز انہوں نے اپنے بچوں کو منتقل کیے وہ ان جینز کے مقابلے میں بہتر ہو گئے تھے جو انہیں ان کے والدین سے موصول ہوئے تھے۔ ان کی کامیابی کے سبب کوئی چیز ان کے جینز میں منتقل ہو گئی، اور اسی وجہ سے ان کی نسلیں اڑنے، تیرنے یا عشق کرنے میں طاق ہو گئیں۔ ایسا سمجھنا غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ جینز استعمال کرنے سے بہتر نہیں ہوتے، بلکہ وہ بلا کسی ترمیم کے صرف منتقل ہوتے ہیں۔ البتہ اس منتقلی کے دوران بعض بہت نایاب، بے ترتیب غلطیاں در آتی ہیں۔ اچھے جینز کامیابی کی بنا پر نہیں بنتے، بلکہ اچھی جینز کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے،
اور کسی فرد کی پوری زندگی کے دوران کسی بھی ذاتی عمل سے جینز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ان فرد کا جو اچھے جینز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کامیاب جد بننے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا خراب جینز کے مقابلے میں اچھے جینز کا مستقبل میں منتقل ہونے کا امکان کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہر نسل ایک فلٹر ہے، ایک چھلنی، جس میں اچھے جینز چھن کر آئندہ نسلوں کو منتقل ہو جاتے ہیں، جبکہ خراب جینز کا رجحان ہوتا ہے کہ انہی جسموں میں ختم ہو جائیں جو کم عمری میں یا بے اولاد مر جاتے ہیں۔ خراب جینز چھلنی سے یا ایک دو نسلوں تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں خوبی قسمت سے اچھے جینز کے ساتھ جسم ساجہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن 1000 چھلنیوں سے یکے بعد دیگرے کامیابی سے گزرنے کے لیے قسمت سے بڑھ کر بھی بہت کچھ درکار ہوتا ہے۔ مسلسل 1000 نسلوں کے بعد جو جینز بچ رہتے ہیں، غالب امکان ہے کہ وہ اچھے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو جینز نسلوں تک باقی رہیں گے وہی اجداد بننے میں کامیاب رہیں گے۔ یہ بالکل سچ ہے، لیکن ایک واضح استثناء موجود ہے۔ اس سے قبل کہ وہ الجھن کا باعث بنے، اس سے نمٹنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ کچھ افراد حتمی طور پر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم یعنی بانجھ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر اپنی جینز کو مستقبل کی نسلوں میں منتقل کرنے میں معاونت کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ مزدور چیونٹیاں، شہد کی مکھیاں اور دیمک بانجھ ہیں۔ وہ جد بننے کے لیے محنت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے بار بار رشتہ دار، عموماً بہنیں اور بھائی، جد بن جائیں۔ یہاں 2 نقطے سمجھنے کے ہیں۔ پہلا، کسی بھی قسم کے جانور میں بہنوں اور بھائیوں کے درمیان ایک ہی قسم کی جینز کی نقل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ دوسرا، جینز کے بجائے ماحول اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا کوئی انفرادی دیمک تولید کار بنے گا یا بانجھ مزدور۔ تمام دیمکوں میں ایسے جینز ہوتے ہیں جو انہیں بعض ماحولیاتی حالات کے تحت بانجھ مزدور بنا سکتے ہیں، جبکہ دیگر حالات کے تحت انہیں تولید کار بنانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تولید کار اسی جینز کی نقلیں منتقل کرتے ہیں جو بانجھ مزدوروں کو بھی ایسا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بانجھ مزدور جینز کے اثرات کے تحت محنت کرتے ہیں جن کی نقلیں تولید کاروں کے جسم میں رہتی ہیں۔ ان جینز کی مزدور نقلیں بین نسلی چھلنی سے خود اپنی تولیدی نقلوں کی منتقلی کرنے میں تعاون کی جدوجہد کرتی ہے۔ دیمک مزدور نر یا مادہ ہو سکتے ہیں، لیکن چیونٹیاں، شہد کی مکھیوں اور زنبوروں کے مزدور تمام مادہ ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر اصول یہی ہے۔ یہی اصول پرندوں، ممالیوں اور دیگر جانوروں پر بھی منطبق ہوتا ہے جو بڑے بھائیوں یا بہنوں کی صورت میں کسی حد تک بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جد بننے کے لیے جینز نہ صرف اپنے جسم کی مدد سے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے جسم کے ذریعے بھی چھلنی سے راستہ بنا سکتے ہیں۔ اس کتاب کے عنوان میں دریا ڈی این اے کا دریا ہے، جس کا بہاؤ مکانی نہیں زمانی ہے۔ یہ معلومات کا دریا ہے، گوش پوش کا دریا نہیں۔ یہ بجائے خود حقیقی اجسام کا دریا نہیں، بلکہ اجسام کی تعمیر کے لیے تجریدی ہدایات کا دریا ہے۔ معلومات اجسام کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں اور انہیں ہی متاثر کرتی ہیں، لیکن اپنے راستے میں وہ اجسام سے متاثر نہیں ہوتی۔ دریا نہ صرف ان اجسام کے تجربات اور حصولیابیوں سے غیر متاثر رہتا ہے جن سے وہ گزرتا ہے، بلکہ یہ آلودگی کے ایک ممکنہ منبع سے بھی غیر متاثر رہتا ہے جو بذات خود بہت طاقتور ہے، یعنی جنسی ملاپ۔ آپ کے ہر خلیے میں آپ کی ماں کے نصف جینز سے آپ کے باپ کے نصف جینز مربوط ہوتے ہیں۔ آپ کے مادری اور پدری جینز نہایت قربت سے ساز باز کر کے آپ کو وہ لطیف اور ناقابل تقسیم آمیختہ بناتے ہیں جیسے آپ ہیں، لیکن جینز بذات خود آمیز نہیں ہوتے، صرف ان کے اثرات ہی آمیز ہوتے ہیں۔ جینز خود چکماک جیسے خصوصیت رکھتے ہیں۔ جب اگلی نسل میں منتقل ہونے کا وقت آتا ہے تو جینز یا تو بچہ کے جسم میں چلا جاتا ہے یا نہیں جا پاتا ہے۔ مادری اور پدری جینز آمیز نہیں ہوتے، بلکہ وہ آزادانہ طور پر دوبارہ مخلوق ہوتے ہیں۔
آپ کا کوئی بھی جین یا تو آپ کی ماں کی طرف سے ہے یا آپ کے باپ کی طرف سے، اور پھر یہ آپ کے 4 دادا نانا میں سے کسی ایک کی طرف سے آیا ہے، جو مزید پیچھے جا کر آپ کے 8 پردادا پرنانا میں سے کسی ایک کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ میں نے جینز کے دریا کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم اسی طرز پر ارضیاتی وقت سے گزرنے والے اچھے ساتھیوں کی ایک ٹکڑی کی بات کر سکتے ہیں۔ کسی آبادی کی افزائش نسل کے تمام جینز طویل عرصے میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، جبکہ مختصر عرصے میں وہ انفرادی اجسام میں رہ کر عارضی طور پر ان دیگر جینز کے زیادہ قریبی دوست ہوتے ہیں جو اس جسم میں شامل ہوتے ہیں۔ قرنوں تک جینز کی بقا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب وہ ایسے جسم بنانے میں ماہر ہوں جو انواع کی منتخب کردہ زندگی کے مخصوص طریقے سے رہنے اور تولید کرنے میں اچھے ہوں، لیکن اس سے آگے بھی کافی کچھ ہے۔ بقا کی خاطر اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جینز اسی نوع میں، اسی دریا میں دوسرے جینز کے ساتھ مل کر کام کرنے میں بھی اچھے ہوں۔ طویل عرصے تک بقا کے لیے ضروری ہے کہ جین میں ایک اچھا رفیق ہو۔ اس کا اسی دریا میں دوسرے جینز کی رفاقت یا پس منظر میں بہتر کارکردگی کرنا ضروری ہے۔ دوسرے انواع کے جینز مختلف دریا میں ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی معنی میں نہیں، کیونکہ انہیں ایک ہی جسم کو ساجھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نوع کی تعریف متعین کرنے والی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کسی نوع کے تمام ارکان سے جینز کا ایک ہی دریا بہتا ہے، اور ایک نوع کے تمام جینز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اچھے رفیق کار بننے کے لیے تیار ہوں۔ جب کوئی موجودہ نوع 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے تو ایک نئی نوع وجود میں آتی ہے۔ جینز کا دریا وقت کی سطح پر 2 شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جینز کے نقطہ نظر سے نوع کاری، اسپیشیئیشن، یعنی نئی انواع کا منبع گویا آخری سلام ہوتا ہے۔ جزوی علیحدگی کی ایک مختصر مدت کے بعد دونوں دریا ہمیشہ کے لیے الگ الگ راستوں پر نکل جاتے ہیں، یا پھر ان میں سے کوئی وقت کی ریت میں خشک ہو جاتا ہے۔ دونوں دریا کے محفوظ کناروں کے اندر کا پانی جنسی ملاپ کے ذریعے بار بار ملتا ہے، لیکن یہ پانی اپنے کناروں سے چھلک کر دوسرے دریا کو کبھی آلودہ نہیں کرتا۔ کسی نوع کے تقسیم ہونے کے بعد ان کے جینز رفیق کار نہیں رہتے، وہ اب ایک ہی طرح کے اجسام میں نہیں ملتے، اور اب انہیں مل جل کر رہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ ان کے درمیان کوئی ملاپ نہیں ہوتا، یا ملاپ سے مراد جینز کی عارضی سواریوں یعنی جسموں کے درمیان جنسی ملاپ ہے۔ 2 انواع کیوں تقسیم ہوتی ہیں؟ کون سی چیز ان کے جینز کے آخری سلام کا سبب بنتی ہے؟ دریا کے تقسیم ہونے اور 2 شاخوں کے ایک دوسرے سے اتنی دور نکل جانے اور دوبارہ کبھی نہ مل پانے کا محرک کیا ہوتا ہے؟ اس امر کی تفصیلات متنازع فی ہیں، لیکن اس تعلق سے کسی کو شبہ نہیں کہ اس کا سب سے اہم جزو حساسی جغرافیائی علیحدگی ہوتا ہے۔ جینز کا دریا وقت کی سطح پر بہتا ہے، لیکن جینز کی طبعی یکجائی جسموں میں ہی ہوتی ہے اور جسم اپنا مکانی وقوع رکھتے ہیں۔ شمالی امریکہ کی کوئی سرمئی گلہری انگلستان کی سرمئی گلہری کے ساتھ مجامعت کی صلاحیت رکھتی ہے، بشرطے یہ کہ ان کی کبھی ملاقات ہو، لیکن ان کے ملنے کا امکان نہیں ہوتا۔ عملی طور پر شمالی امریکہ کی سرمئی گلہری کے جینز کا دریا انگلستان کی سرمئی گلہری کے جینز کے درمیان 3000 میل کی بحری مسافت حائل ہے۔ اب یہ جینز کے دونوں بینڈ در حقیقت رفیق نہیں رہے، البتہ اگر موقع ملے تو یہ اچھے رفیق کار بن سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہہ دیا، اگرچہ ابھی یہ غیر رجعی الوداع نہیں ہے، لیکن علیحدگی کے مزید چند ہزار سال کے بعد امکان ہے کہ دونوں دریا ایک دوسرے سے اتنی دور نکل جائیں گے کہ اگر 2 گلہریاں آپس میں مل جائیں تو وہ جینز کا تبادلہ کرنے کی اہل نہیں رہیں گی۔ علیحدگی سے یہاں مکانی علیحدگی مراد نہیں، بلکہ مطابقتی علیحدگی ہے۔ کم و بیش یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے قبل سرمئی گلہریوں اور سرخ گلہریوں کی علیحدگی کے پیچھے ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ وہ باہمی طور پر افزائش نسل نہیں کر سکتی۔ جغرافیائی طور پر یورپ کے بعض حصوں میں
وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ہر چاند کے غالباً ان کے درمیان متنازع بادام کے لیے جھڑپیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بار بار نسل پیدا کرنے کے لیے مجامعت نہیں کر سکتی۔ ان کے جینیاتی دریا ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں، لیکن ان کے جینز اب اجسام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے قابل نہیں رہے۔ کئی نسلوں پہلے سرخ گلیریوں اور سرمائی گلیریوں کے اجداد ایک ہی تھے، لیکن بعد میں وہ جغرافیائی طور پر الگ ہو گئے۔ شاید کوئی پہاڑی سلسلہ ان کے بیچ حائل ہو گیا، شاید پانی ان کے درمیان آ گیا اور آخر کار بحیرہ اوقیانوس حائل ہوتا چلا گیا اور ان کے جینیاتی گروہ الگ ہوتے گئے۔ جغرافیائی علیحدگی سے مطابقت میں کمی پیدا ہو گئی، اچھے رفیق خراب ہوتے گئے یا ملاپ کی صورت میں وہ خراب رفیق ثابت ہوئے۔ خراب رفیق کار مزید خراب ہوتے گئے حتیٰ کہ فی زمانہ وہ رفیق ہی نہیں رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو آخری سلام کہہ دیا ہے۔ دونوں دریا الگ الگ ہیں اور علیحدہ رہنا ہی اب ان کی قسمت بن چکا ہے۔ ہمارے اور ہاتھیوں کے اجداد کے درمیان بہت پہلے کی علیحدگی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اسی طرز پر شتر مرغ کے اجداد اور بچھوؤں کے اجداد کے درمیان کی کہانی بھی ہے، جو کبھی ہمارے اجداد بھی تھے۔ اب ڈی این اے کے دریا کی غالباً 30 ملین شاخیں ہیں۔ کیونکہ زمین پر اتنے ہی انواع کی تعداد کا تخمینہ ہے، یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ زندہ رہنے والی انواع ان انواع کا تقریباً 1% ہیں جو کبھی زمین پر رہتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر ڈی این اے کے دریا کی 3 بلین شاخیں ہیں۔ آج کی 30 ملین دریائی شاخیں غیر رجعی طور پر علیحدہ ہیں۔ ان میں سے بہت سی اجناس کا مقدار ہے کہ وہ معدوم ہو جائیں گی، کیونکہ بیشتر انواع ختم ہی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ 30 ملین دریاؤں کے ماضی میں جائیں، میں اختصار کے لیے یہاں ذیلی دریاؤں کو ہی دریا کہوں گا، تو آپ پائیں گے کہ وہ ایک ایک کر کے دیگر دریاؤں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ انسانی جینس کا دریا بنمانس یعنی چمپینزی کے جینس کے دریا سے قریباً اس وقت جا ملتا ہے جب گوریلا کے جینس کا دریا اس سے ملتا ہے، یعنی تقریباً 7 ملین سال پہلے۔ کچھ ملین سال اور پیچھے جانے پر ہمارا مشترکہ افریقی ایپ کا دریا اورنگاتان جینس کے دریا سے مل جاتا ہے۔ مزید پیچھے جا کر ہمارے دریا میں گبن جینس کا دریا بھی شامل ہو جاتا ہے، جو نیچے دھارے میں گبن اور سیاہ مانگ کی الگ الگ شاخوں کے متعدد حصوں میں منقسم ہے۔ جیسے جیسے ہم وقت میں پیچھے کی جانب چلتے ہیں، ہمارا جینیاتی دریا ان دریاؤں سے ملتا چلا جاتا ہے، جن کی قسمت میں آگے چل کر دریائے عتیق کے بندر، دنیائے جدید کے بندر اور میڈاگاسکر کے لیمور کی شاخوں میں بٹنا لکھا ہے۔ مزید پیچھے کی جانب ہمارا دریا اس دریا سے جا ملتا ہے جو ممالیوں کے بڑے گروپ میں ہیں، یعنی روڈینٹس، بلیاں، ہاتھی ہیں۔ اس کے بعد ہماری ملاقات مختلف اقسام کے رینگنے والے جانوروں، پرندوں، جل تھیلی جانوروں، امیسفین جو خشکی اور تری دونوں میں رہتے ہیں، مچھلیوں اور غیر فقاری جانوروں سے ہوتی ہے۔ یہاں اس ضمن میں یہ بات قابل غور ہے کہ ہمیں دریا کے استارے کے متعلق محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس تقسیم کا تصور کرتے ہیں جو ہماری رہنمائی تمام ممالیوں کی سمت کرتی ہے، مثال کے طور پر دریا کی سمت کے مقابلے میں سرمئی گلیری کی طرف، تو بڑے مسیسپی مصوری پیمانے پر یہ تصویر کرنا پرکشش لگتا ہے۔ ممالیہ شاخ کو بہرحال شاخ در شاخ تقسیم ہوتا ہے، پگمی شروں سے لے کر ہاتھی تک، زیر زمین رہنے والے چھچھوندر سے لے کر درختوں پر رہنے والے بندروں تک، اور یہ تقسیم جاری رہتی ہے جب تک کہ تمام ممالیہ وجود میں نہ آ جائیں۔ دریا کی ممالیہ شاخ کو جب ہزاروں اہم بڑی آبی شرحوں میں تقسیم ہونا ہے تو یہ زبردست طوفانی ندی کیسے نہ ہوگا؟ لیکن یہ تصور سراسر غلط ہے۔ جب تمام جدید ممالیوں کے اجداد غیر ممالیوں کے اجداد سے بچھڑ گئے تو یہ واقعہ کسی دیگر نوکاری جتنا اہم نہیں رہا۔ ممکن ہے کہ اس عہد میں موجود کسی فطرت پرست کے نزدیک یہ غیر اہم رہا ہوگا۔ جینس کے دریا کی نئی شاخ محض معمولی قطرے جتنی بچ رہی ہوگی، جس میں کوئی ایک
کوئی ایسی شب خیز مخلوق ہوگی جو اپنے غیر ممالک کزنوں کے مقابلے میں اتنی مختلف نہیں ہوگی جتنی سرخ گلہری سرمئی گلہری سے مختلف ہے۔ ماضی کی طرف غور کرنے پر ہی ہمیں ممالیہ محض آبائی طور پر ہی ممالیہ نظر آتا ہے۔ ان دنوں یہ محض ممالیہ کی ایک عمومی نوع رہا ہوگا جو رینگنے والے جانوروں کی طرح دیگر درجن بھر تھوتھنی والے جانوروں سمیت ڈائناسور کی خوراک کے حشرات خور نوالوں سے مختلف نہ ہوگا۔ رامائیت کی یہی کمی اس سے پہلے بھی جانوروں کے تمام بڑے گروہوں کے اجداد کی تقسیم میں بھی رہی ہوگی، مثلاً فقاری، صدفیہ، قشری حشرات، قطع دار کیڑے، چپٹے کیڑے، جبلی فش وغیرہ۔ جب ایک دریا جو صدفیہ جانوروں اور دیگر کی سمت جانے والا تھا وہ فقاریہ کی سمت جانے والے دریا سے جدا ہوا تو ان مخلوقات کی دونوں آبادیاں ممکنہ طور پر کیڑے ایک دوسرے سے اتنی مماثلت تھیں کہ وہ آپس میں مجامعت بھی کر سکتے تھے، لیکن ان کے ایسا نہ کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ حفاظتی طور پر کسی جغرافیائی رکاوٹ کے باعث ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ غالباً پہلے پہل متحد پانیوں کو کسی خشک زمین نے جدا کر دیا۔ کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک آبادی کی قسمت میں صدفیہ جانوروں کو پیدا کرنا ہے جبکہ دوسری آبادی فقاری جانور پیدا کرے گی۔ ڈی این اے کی دونوں ندیاں بمشکل ایک دوسرے سے الگ تھیں اور جانوروں کے دونوں گروہوں کے درمیان امتیاز کرنا بہت مشکل تھا۔ ماہرین حیوانات ان سے بخوبی واقف ہیں، لیکن ان کے باوجود وہ بعض اوقات جانوروں کے بڑے گروہوں جیسے صدفیہ اور فقاری پر غور کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں۔ انہیں بڑے گروہوں کے درمیان تقسیم کا خیال ایک بڑا واقعہ لگتا ہے۔ ماہرین حیوانات کے اس طرح گمراہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی پرورش اور تربیت اس احترام پر مبنی عقیدے کے ساتھ ہوئی ہے کہ عالم حیوانات کی ہر بڑی تقسیم اس گہری انفرادیت کی حامل ہے جسے اکثر جرمن زبان کے لفظ بوپلانک سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس لفظ کا مفہوم صرف بلیو پرنٹ ہے، تاہم یہ ایک تکنیکی اصطلاح بن چکا ہے، لیکن میں سے اسے ایک انگریزی لفظ کے طور پر استعمال کروں گا، ہر چند کہ مجھے یہ جان کر تھوڑا سا تعجب ہوا یہ لفظ ابھی تک آکسفورڈ لغت کے موجود انگریزی ایڈیشن میں شامل نہیں ہے۔ چونکہ میں اس لفظ سے اپنے کچھ ساتھیوں کے مقابلے میں کم حفظ انداز ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے اس کی عدم موجودگی پر شیڈن فیرڈا کی معمولی فزیشن سے اعتراف ہے۔ یہ دونوں بدیسی الفاظ لغت میں درج ہیں، اس لیے اس مفہوم کے خلاف کوئی منظم تعصب نہیں۔ تکنیکی معنوں میں بوپلان کا ترجمہ اکثر بنیادی منصوبہ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ لفظ بنیادی کا استعمال یا از خود شعوری طور پر اس کا جرمن زبان میں گہرائی کا مفہوم ظاہر کرنا یا معذرت کا سبب ہے۔ اس سے ماہر حیوانات سنگین غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ماہر حیوانات نے کہا ہے کہ کیمبری دور تقریباً 600 ملین اور 500 ملین سال پہلے کی مدت کے درمیان میں ارتقاء کا عمل کے بعد ادوار کے ارتقائی عمل سے بالکل مختلف رہا ہوگا۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ آج کل نئی نسل وجود میں آ رہی ہیں جبکہ کیمبری دور میں بڑے گروہ مثلاً صدفیہ اور قشری جاندار وجود پذیر ہوتے تھے۔ یہ بالکل فاش مغالطہ ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف جاندار جیسے صدفیہ اور قشری بھی ابتدا میں محض جغرافیائی طور پر جدا آبادیاں تھے۔ اگر وہ ملتے تو ضرور باہمی طور پر افزائش نسل کرتے، لیکن وہ نہیں مل سکے۔ لاکھوں سال کے علیحدہ ارتقاء کے بعد انہوں نے وہ خصوصیت حاصل کر لی جن کی بنا پر اب جدید ماہر حیوانات انہیں بالترتیب صدفیہ اور قشری کے طور پر پہچانتے ہیں۔ ان خصوصیات کو بنیادی منصوبہ یا بوپلان جیسے پرشکوہ خطاب دیے جاتے ہیں، لیکن عالم حیوانات کے اہم بوپلان مشترکہ مبدأ سے بتدریج دور ہوتے گئے۔ بلا شبہ اس میں معمولی اختلاف ہے، ہر چند کہ اس کی تشہیر بہت ہوتی ہے کہ ارتقاء کتنا تدریجی ہے یا سبق رفتاری کا حامل ہے، لیکن کوئی بھی زور دے کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ ارتقاء کبھی اتنا سبق رفتار رہا ہے کہ اس نے ایک ہی جست میں ایک نیا بوپلان ایجاد کر دیا ہو۔
جس مصنف کا میں نے حوالہ دیا تھا اس نے یہ تحریر 1958 میں لکھی تھی۔ بہت کم ماہرین حیاتیات آج کل اس موقف کو اختیار کریں گے، لیکن وہ بعض اوقات ڈھکے چھپے انداز میں ہی ایسا کرتے ہیں۔ اس طرح بولتے ہیں جیسے جانوروں کے بڑے گروہ زیوس کے سر سے ایتھنا کے یکا یک نمودار ہونے کی طرح، گویا اچانک اپنی کامل شکل میں وجود میں آ گئے، بجائے یہ کہنے کے کہ ان کے اجداد کی حساسی جغرافیائی جدائی کے باعث علیحدگی میں وجود پذیر ہوئے تھے۔ بہرحال سالماتی حیاتیات کے مطالعے نے ہمارے خیال سے کہیں بڑھ کر بڑے جانوروں کے گروہوں کو ایک دوسرے سے قریب ثابت کیا ہے۔ اب جینیاتی کوڈ کو ایک لغت کے طور پر لیجئے جس میں کسی زبان میں 64 الفاظ، 4 حروف پر مشتمل حروف تہجی کی 64 ممکنہ ثلاثیاں کی نقشہ بندی ایک دوسرے زبان کے 21 الفاظ کے ذریعے 20 امینو ایسڈ اور ایک کلمہ فجائیہ کی گئی ہے۔ ایک ہی وقت میں 64 61 کی نقشہ بندی دوبارہ آنے کا امکان 1 ملین 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 میں ایک ہی بار ہے۔ پھر بھی ان تمام جانوروں، نباتات اور بیکٹیریا میں جنہیں کبھی دیکھا گیا ہے، جینیاتی کوڈ ہو بہو مشابہ ہیں۔ زمین پر تمام جاندار چیزیں یقینی طور پر ایک ہی جد سے آئی ہیں، کسی کو اس میں شبہ نہیں، لیکن بعض حیرت انگیز طور پر قریبی مماثلت مثلاً حشرات اور فقاری جانوروں میں اس وقت نظر آتی ہے جب لوگ نہ صرف کوڈ کی بلکہ جینیاتی معلومات کے سلسلے کی جانچ کرتے ہیں۔ حشرات کے طبقہ دار منصوبہ بند جسم کے پیچھے انتہائی پیچیدہ جینیاتی میکانزم کار فرمان نظر آتا ہے۔ اس طرح کی جینیاتی مشینری ممالیوں میں بھی پائی گئی ہے۔ سالماتی نقطہ نظر سے تمام جانور ایک دوسرے کے حتیٰ کہ پودوں کے بھی قریبی رشتہ دار ہیں۔ اپنے دور کے کزنز کی جستجو میں آپ کو بیکٹیریا کے پاس جانا پڑے گا اور اس کے باوجود بھی ان کا جینیاتی کوڈ ہم سے مماثل ہے۔ جینیاتی کوڈ سے متعلق اس طرح درست حساب لگا لینا ممکن ہے، جبکہ بوپلان کی ایناٹمی پر ایسا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جینیاتی کوڈ بالکل ہی ڈیجیٹل ہندسوں پر مبنی ہے اور ہندسوں کو آپ درست طور پر شمار کر سکتے ہیں۔ جینز کا دریا ایک ڈیجیٹل دریا ہے، اور اب میرے لیے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اس انجینئرنگ کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اسی باب کو کنٹینیو کریں گے۔